یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ یہ سورہ یوسف کی 7ویں آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں خدا کی قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور پیغمبری کے بہت ساری دلیلیں سوال کرنے والوں کے لیے موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ مدینہ کے یہودیوں نے مبہم انداز میں حضور سے سوال کیا تھا۔ گول گول باتیں انہوں نے حضور سے کہی۔ یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان اور حضور کی پریکشا لے رہے تھے۔ یہ یہودی کہنے لگے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم کو یہ بتاؤ کہ وہ کون سے پیغمبر ہے کہ جن کے بیٹے کو ملک شام سے مصر لے گئے، وہ نبی کون سے نبی ہے؟ اس نبی کو اپنے بیٹے کے خاطر بہت غم اور رنج اٹھانا پڑا۔ ایسا گول گول مبہم سوال کیا۔ بات یہ تھی کہ پورے مکہ کے اندر اس زمانے میں کوئی یہودی یا کوئی عیسائی رہتا نہیں تھا۔ سب کے سب مکہ والے جاہل تھے، ان پڑھ تھے، کچھ جانتے نہیں تھے۔ اور یوسف علیہ السلام کا قصہ بالکل ان کو معلوم نہیں تھا، پورے مکہ میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے گول گول انداز میں یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں حضور کو سوال کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، ذرا ہم دیکھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو سوال انہوں نے پوچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا جواب عطا فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر اس زمانے میں کوئی جانتا نہیں تھا، ایسا جواب اللہ نے قرآن میں اتار دیا۔ مدینہ کے یہودی بھی نہیں جانتے تھے، انجیل پڑھنے والے عیسائی بھی نہیں جانتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایسا پورا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور آسمان سے ان کے اوپر قرآن اترتا ہے۔ اور دوسری اس میں قدرت کی بات یہ تھی کہ جس یوسف کو لوگوں نے برباد کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اس یوسف کی کیسے حفاظت فرمائی، کیسے اللہ نے اس یوسف کو
عزت کا اونچا مقام عطا فرمایا کہ سگے بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے، مار ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اسی بری نیت سے انہوں نے کنویں میں بھی ڈالا. لیکن کہتے ہیں، فارسی میں ایک کہاوت ہے کہ دشمن اگر قوی نگہباں قوی طرح سے، دشمن اگر طاقت والا ہے تو بچانے والا اللہ اس سے زیادہ طاقت والا ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی کہ جس یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے مار ڈالنے کا ارادہ کیا، اللہ نے ان کو کیسے بچا لیا اور کیسے ان کو بادشاہ بنا دیا. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. اب ان بھائیوں کے دل میں حسد تھی. حسد کیا تھی؟ کہ یوسف علیہ السلام کے جو ابا تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی پہلی بیوی تھی لیا. ان کے ابا کا نام تھا لیان، لیا بنت لیان. بنت کہتے عربی میں بیٹی کو. یہ یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی لیا. ان سے 10 بیٹے پیدا ہوئے. پھر جب لیا کا انتقال ہو گیا تو یعقوب علیہ السلام نے دوسری شادی کی لیا کی بہن کے ساتھ. اس کا نام تھا راحیل، راحیل بنت لیان. یہ دوسرا نکاح جو ہوا یعقوب علیہ السلام کا راحیل نام کی لڑکی سے، اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے. ایک بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام اور دوسرے بیٹے کا نام بنیامین. یہ دوسرے بیٹے کا نام. تو ایک ماں کے 10 اور دوسری ماں کے 2، باپ ایک ہی. کل 12 بھائی، 1 ڈزن حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. اب حسد کی آگ کیسے شروع ہوئی کہ پہلی بیوی جو لیا تھی اس کے جو 10 بیٹے ہیں وہ سب جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، کماتے کھاتے ہو گئے، اور ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے، ابا جان کو ان کے کام میں مدد کرتے تھے، ساتھ دیتے تھے. اور دوسری بیوی راحیل کے جو 2 بچے تھے یوسف اور بنیامین، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اب یہ دونوں بچے چھوٹے تو ابا کی کیسے مدد کریں گے؟ بلکہ ابا ان کی مدد کرتے تھے، کھلانا پلانا، ان کے کپڑے، ساری چیزوں کا خیال حضرت یعقوب علیہ السلام رکھتے تھے. اور یہ 2 جو چھوٹے بچے ہیں اس میں ایک یوسف ہے. یہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے تھے. عام طور پر چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے. اور بڑی بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام پہچان گئے تھے کہ میرا یہ چھوٹا بیٹا یوسف کل بڑا ہو کر کے اللہ کا نبی بننے والا ہے، پیغمبر بننے والا ہے. اسی لیے اور زیادہ محبت اور زیادہ پیار حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے یوسف سے. تو ایک تو وہ چھوٹے تھے، دوسرا وہ پیغمبر بننے والے ہیں، اور تیسری بات اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عجیب و غریب خوبصورتی عطا فرمائی تھی. عجیب خوبصورت. کیسی خوبصورتی؟ تمام
دنیا کے انسانوں کو اللہ نے جو خوبصورتی دی، مردوں کو، عورتوں کو، تمام کو جو خوبصورتی اللہ نے دی، اس کا آدھا حصہ اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو سوچو کہ یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت ہوں گے، ساری دنیا کی خوبصورتی اس میں سے آدھی اکیلے یوسف علیہ السلام کو۔ تو یہ سب خوبیاں تھیں یوسف علیہ السلام میں، کل پیغمبر بننے والے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، خوبصورت ہے، اسی لیے ابا جان کو ان سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ اور جب باپ کو ایک بیٹے سے زیادہ پیار ہے، محبت ہے، تو دوسرے 10 بیٹوں کو جلن ہونے لگی، حسد ہونے لگی، جیلس ہونے لگے۔ وہ ہمارے ابا تو بڑے عجیب آدمی ہیں، یہ چھوٹا بچہ یوسف، ابا اس سے بہت پیار کرتے ہیں، ابا اس کو بہت دھیان میں رکھتے ہیں، ابا اس سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ہم سب بڑے ہیں، 10 کے 10 ہم بڑے ہیں، طاقت والے ہیں، محنت کر کے ابا کو ہم لوگ مدد کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو ہم بڑے، ہم خدمت گزار، ہم مدد کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ پیار زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ساتھ ابا زیادہ پیار نہیں کرتے، ابا کی محبت تو یوسف کے ساتھ زیادہ ہے۔ اس سے جلن پیدا ہوئی 10 سگے بھائیوں کے اندر۔ اب اس جلن کی وجہ سے یوسف علیہ السلام ان کی آنکھ میں چبھنے لگے، یہ یوسف ہے نا، ابا اس کے ساتھ بہت محبت، ہم سے کم رکھتے ہیں، چبھنے لگے یوسف علیہ السلام آنکھ میں۔ تو یہ سب بھائی بیٹھے، تو چلو مشورہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے، اپنے کو کچھ پلاننگ تو ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مشورہ قرآن میں نقل فرمایا۔ سب 10 کے 10 بھائی بیٹھے جو الگ اماں کے تھے، اور مشورہ کیا انہوں نے، اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين۔ پہلی بات تو یہ کہنے لگے کہ یہ یوسف اور یوسف کا بھائی بنیامین ہمارے ابا کو بڑا پیارا ہے، بہت محبوب ہے، ہم سے بھی زیادہ ابا ان سے پیار کرتے ہیں، حالانکہ ہم بڑے خدمت گزار، پوری ہماری جماعت ہے، لیکن ہم سے ابا محبت نہیں کرتے۔ ہمارے ابا جان حقیقت کے اندر کھلم کھلی غلطی کر رہے ہیں، ابا جان کھلم کھلی غلطی کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب بیٹا جوان ہوتا ہے، خود جیب میں پیسے پڑتے ہیں، کمانے لگتا ہے، کچھ عقل شعور آتی ہے، تو پھر ابا ہو جاتے ہیں بڈھے، اور ابا کی باتیں لگتی ہے پرانی پرانی، اور اپنی عقل، اپنی ہوشیاری، اپنا تجربہ، اپنا ایکسپیرئنس، اپنا انوبھو، اس کو آدمی سب کچھ سمجھتا ہے۔ ابا تو وہی پرانی سب باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی باتیں کون سنے۔ تو یہ بات ان 10 بیٹوں نے آپس میں بیٹھ کے کی کہ ہمارے ابا جان کھلم کھلی غلطی کر رہے ہیں کہ سب بیٹوں کے ساتھ برابر رہنا چاہیے، لیکن ابا تو یوسف سے بڑا پیار کرتے ہیں، اس کو خوب کھلاتے پلاتے ہیں، اس کی ہر چیز کا خیال کرتے ہیں، اور ہم 10 کو ذرا کم خیال کرتے ہیں۔ لہذا یوسف کو ہٹاؤ رستے میں سے،
جب یوسف رستے میں سے ہٹ جائے گا تو پھر ابا ہم سے زیادہ پیار کریں گے، ہم سے محبت کریں گے۔ یہ بیچ میں یوسف روڑا ہے، اس کو پھینکو اٹھا کے۔ تو کہا کیسے پھینکنا یوسف کو؟ تو رائے مانگی 10 بھائیوں نے آپس میں، تو رائے دے، تو رائے دے، تو کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ کہنے لگے کہ یوسف کو قتل کر ڈالو، مار ڈالو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسڑی، مار ڈالو یوسف کو۔ جب یوسف ہی نہیں ہوگا تو ابا کو مجبوری کے درجے میں ہم سے پیار کرنا ہی پڑے گا۔ دوسری رائے یہ آئی کہ بھائی مرڈر کرنا، قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ بھی سگے بھائی کو۔ ایک کام کرو، یوسف کو ہم پکڑ کے لے جاتے کہیں دور دور دیش میں، دور شہر میں لے جا کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، وہ زمانے میں ٹرین، بس، ہوائی جہاز کچھ نہیں تھا، وہ ادھر گم ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، اور پھر یہاں مصر نہیں، یہاں شام نہیں آ سکے گا۔ جب یہ گم ہو جائے گا، ہم اس کو دور چھوڑ کے آ جاتے ہیں، تو پھر ابا کے سامنے جب یوسف نہیں ہوگا تو ابا ہم سے زیادہ محبت کریں گے۔ اس لیے کہا یوسف کو کہیں دور دیش میں لے جاؤ، دور کسی گاؤں میں، جنگل میں لے جا کے چھوڑ دو، وہاں بھٹکتا رہے۔ یہ کون مشورہ کر رہے ہیں؟ سگے بھائی مشورہ کر رہے ہیں۔ حسد کی آگ لگی ہوئی ہے، اللہ اس آگ سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ یخل لکم وجہ ابیکم، جب یوسف مر جائے گا، قتل ہو جائے گا، یا یوسف کو کہیں دور ڈال دیں گے، تو ابا کی توجہ، ابا کی محبت، ابا کی شفقت سب تمہاری طرف ہے، تمہارے اوپر ہوگی۔ تو اب رہا یہ سوال کہ قتل کا گناہ ہوگا، اس کا کیا؟ کہ مار ڈالنا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، آخرت میں جہنم کی آگ ہے، کسی کو مار ڈالے تو اس کا کیا؟ پھر اللہ کے یہاں کیا ہوگا؟ تو شیطان نے ان کو سبق پڑھایا۔ دیکھو شیطان کیسے سبق پڑھاتا ہے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہ ابھی تم مار ڈالو، مار ڈالنے کے بعد پھر سچی توبہ کر لینا اللہ کے سامنے، اللہ تو بہت معاف کرنے والے ہیں۔ ہے نا، شیطان ہمارے نوجوانوں کو بھی ایسے ہی بہکاتا ہے، کبھی جوانی ہے ابھی گناہ کر لو، کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو مسجد کا کونا پکڑ لیں گے، پھر پکی سچی توبہ کر کے اللہ کے سامنے ایک دم صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے شیطان کا۔ اس لیے کہ کس نے بوڑھاپا دیکھا ہے کسی کے پاس کوئی گارنٹی کارڈ؟ آج آدمی 100 روپے کی چیز خریدتا ہے، اس پر گارنٹی ڈھونڈتا ہے۔ کتنی گارنٹی؟ نہیں تو وارنٹی، گارنٹی نہیں دیتے تو وارنٹی دو، کچھ تو لاؤ۔ لیکن ایک انسان کی زندگی ہے، نو گارنٹی نو وارنٹی، کوئی چیز نہیں، پتہ نہیں کس گھڑی اللہ کے یہاں سے بلاوا آ جائے۔ اس لیے یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ ابھی گناہ کرو، ابھی گناہ کرو، پھر توبہ کر لیں گے۔ پتہ نہیں توبہ کا ٹائم ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ ہر گھڑی پتہ نہیں کب اللہ کے یہاں سے موت کا بلاوا آ جائے۔ تو یہ چیز شیطان نے سکھائی، کبھی مار ڈالو یوسف کو، پھر پکی توبہ کر لینا، اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، چکر ہے شیطان کا۔
اور دوسرا مطلب اس کا یہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ کا ابھی ابا کے پاس جب تم کام لے کے جاتے ہو تو تمہارا کام بنتا نہیں ہے. بیٹوں کو رات دن ابا سے کام پڑتے رہتے ہیں, فائنینشیلی پرابلم ہے, یہ ہے وہ ہے, ابا کی بینک سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. کہ ابھی یوسف کی وجہ سے تمہارے کام نہیں بنتے چونکہ ابا کا دھیان یوسف پر ہے. کہ جب یوسف ہی نہیں رہے گا تو پھر تمہارے سارے کام بن جائیں گے, کوئی کام تمہارا رکے گا نہیں. ابا سوچیں گے کہ ایک بچہ تو گیا, اب جتنے ہیں اتنے کا کام کرو ورنہ یہ بھی کہیں چلے نہیں جا رہے, اس لیے کام تمہارے سب بن جائیں گے, اس لیے مار ڈالو یوسف کو, اسی میں مزہ ہے. اب ایک بڑا بھائی, یہ جو 10 مشورہ کرنے بیٹھے تھے نا, تو 10 میں ایک بڑا بھائی, اس بڑے بھائی کا نام بعض مفسرین نے یہودا بتلایا ہے. یہودا, انہی کے نام پر سے یہ پوری قوم ہے, یہودی قوم. جیسے کسی ایک بزرگ کے نام سے پوری قوم کا نام بن جاتا ہے, بالکل اسی طریقے سے یہ جو یہودا بڑے بھائی تھے, یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے, ان کا نام تھا یہودا, ان کے نام پر سے پوری قوم کا نام بنا یہودی قوم. تو یہ بڑا بھائی تھوڑا سمجھدار تھا یوسف علیہ السلام کا. اس نے مشورے میں ایک رائے دی. کیا رائے دی؟ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. بڑا بھائی کہنے لگا یوسف کو قتل مت کرو, کسی بھی انسان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ میں آپ کو بتاؤں. اللہ نے قرآن میں اس پر بہت سخت بات فرمائی. انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ایک انسان کو ناحق بلا وجہ بلا قصور مار ڈالنا اتنا خطرناک گناہ ہے جیسے دنیا کے تمام انسانوں کو مار ڈالنے کے برابر ہے. اتنا سنگین گناہ ایک انسان کو بلا وجہ مار ڈالنا تمام انسانوں کو مار ڈالنے کے برابر ہے. اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم بلا قصور کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائیں. تو کہا بھائی کو مار ڈالنا کوئی معمولی بات ہے, بہت بڑا گناہ, وہ بھی ہمارا سگا بھائی, اس لیے مت مارو بھائی کو. میری تو رائے یہ ہے. یہ بڑے نے یہ مشورہ دیا اور بعض نے بڑے بھائی کا نام رویبیل بتلایا کہ روبیل اس کا نام تھا. تو کہا اور کیا کریں, مار نہیں ڈالے تو مسئلہ کیسے حل کریں گے. تو کہا ایک کام کرو, یوسف کو پکڑ کے لے جاوے اور لے جا کر کے اندھیرے کنویں میں ڈال دے. اندھیرا کنواں ہوئے, زیادہ پانی نہیں ہوئے, کیونکہ زیادہ پانی والے کنویں میں ڈال جائیں گے تو پھر وہی مر جائے گا اندر. پانی کم ہو, اندھیرا ہو, ایسے کنویں میں لے جا کے یوسف کو ڈالو. تو کہا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. کا ہوگا یہ کہ ہم اس کو کنویں میں ڈالیں گے تو وہ زمانے میں لوگ پیدل چلتے تھے. ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہو, ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہو, پیدل جاتے تھے. اونٹ پر, گدھے پر, گھوڑے پر, کھچر پر بیٹھ کے لوگ جاتے تھے. تو کہا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے والے جو قافلے ہوتے ہیں, مسافر ہوتے ہیں, یہ مسافر لوگوں کو راستے میں پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے, پیاس لگتی ہے. تو کہ جب یہ مسافر کنویں سے پانی نکالیں گے
تو اندر یہ یوسف کو دیکھیں گے تو یوسف کو بھی کنویں سے نکالیں گے اور اس کو لے کر کے وہ اپنے ملک میں چلے جائیں گے. تو پردیسی مسافر لوگ آ کر کے کنویں سے یوسف کو نکال کے لے جائیں گے اور لے جا کر کے اپنے دیش میں بیچ دیں گے. تو اس میں کیا ہوگا؟ ہمارے ہاتھ سے کسی کا قتل بھی نہیں ہوگا، ہمارے ہاتھ خون والے بھی نہیں ہوں گے، اور یوسف یہاں سے بلا ٹل جائے گی. اس لیے اس کو ڈالو کسی کنویں میں، ایسے کنویں میں ڈالو کہ جہاں مسافر آتے جاتے ہو، کوئی لے جائے گا یہاں سے. یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین. یہاں قرآن نے یلتقط کا لفظ استعمال فرمایا. یہاں ایک مسئلہ اور میں آپ کو سمجھا دوں اس کی ضمن میں. راستے کے اندر کوئی چیز گری پڑی ہو، روپیہ، پیسہ، گھڑی، انگوٹھی، کوئی چیز، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس چیز کو اٹھا لینا چاہیے جبکہ برباد ہو جانے کا ڈر ہو. لیکن اٹھا لینا کس نیت سے؟ مالک کو پہنچانے کی نیت سے، کھا جانے کی نیت سے نہیں. کہ اس کے مالک کو پہنچانے کا طریقہ کیا؟ اعلان کریں گے، جاہرات کریں گے. جیسی چیز ویسی جاہرات. اگر مہنگی چیز ہے، قیمتی چیز ہے، تو اخبار میں، نیوز میں اس کی جاہرات دینی چاہیے. معمولی چیز ہے تو وہیں قریب کے اندر جو محلہ ہو وہاں جاہرات کر دو، اعلان کر دو. لیکن جب راستے میں کوئی چیز ہم نے گری پڑی دیکھی اور خطرہ یہ ہے کہ یہ چیز برباد ہو جائے گی، تو اٹھا لینا چاہیے مالک کو پہنچانے کی نیت سے اور اس کا اعلان کرنے کا لمبے زمانے تک. پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو دے دینے کا. اعلان کیا، جاہرات کی، رکھا کوئی نہیں آیا تو کسی غریب کو صدقہ کر دینے کا. خود نہیں کھا جانے کا، غریب کو صدقہ کر دینے کا. ہاں اگر آدمی خود غریب ہو تو بات الگ ہے، کھا سکتا ہے، اور آدمی خود غریب نہ ہو تو غریب کو صدقہ کر دے گا. اور دیکھو اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ اگر کوئی دوسرا اٹھانے والا ہو تو اس کو اٹھانے لینے دینے کا. بھائی تو اٹھا لے، اپنے یہ نہیں کہ میں ہی اٹھا لوں. اور کوئی بھی اللہ کا بندہ اٹھا لے مالک کو پہنچا دے. یہ امانت داری ہم کو ہمارے مذہب نے سکھائی ہے. یہ نہیں کہ راستے سے ملا الحمدللہ جیب میں رکھ دی. یہ حرام ہے، تو حرام. اعلان نہ کرے آدمی، کسی کو پتہ نہ دے کسی کو. تو جب راستے میں پڑی ہوئی چیز کو اعلان کرنے کا حکم ہے تو بلا پوچھے ہوئے چپ چاپ کسی چیز کو لے لینا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. آج ہم اس میں احتیاط نہیں کرتے. دوسرے کی چیز بلا پوچھے ہوئے، بلا اجازت لے لینا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، معمولی گناہ نہیں ہے. اور اسی کے حکم کے اندر ہے کہ جو پبلک راستے ہوتے ہیں آنے جانے کے، چلنے کے، گاڑیوں کے جانے کے، اس کو چوک اپ نہیں کرنا چاہیے، اس کو بند نہیں کرنا چاہیے. ایسی جگہ تم نے پارکنگ کر دی کہ اب دوسروں کو تکلیف ہوگی. یہ بھی ہمارے مذہب کی تعلیم ہے کہ دوسروں کو تکلیف ہوئے اس طرح راستے بند مت کرو، راستے چوک اپ مت کرو، اس طرح گاڑیاں مت کھڑی کر دو جس سے دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچے. ہمارا مذہب تو اس معاملے میں بہت چوکس ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے ہمارے ذریعے سے. تو کہا ایسا کرو، یوسف کو اٹھا کے کنویں میں ڈالو، کوئی لے جائے گا اگر تم کو کرنا ہی ہو تو. کا مشورہ تو بہت اچھا ہے، لیکن یوسف تو ہر وقت ابا کے سامنے رہتے ہیں، ان کو وہاں سے ہٹاوے کیسے کنویں میں ڈالنے کے لیے. تو کہا چلو ابا کے سامنے ذرا اپنے کچھ بات رکھے بنا کر کے. کہ پہلے بہت بار ابا کو سمجھایا
کہ ابا چھوٹے بھیا یوسف کو جنگل میں بھیجو، میدان میں کھیلنے بھیجو، ہم جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، اسٹیڈیم پر جاتے ہیں، ان کو بھی بھیجو نہیں، ابا نے آج تک بھیجا ہی نہیں، تو اب کیسے لے جاوے؟ تو ذرا بات بنا کر کے اپنے رکھے ابا کے سامنے۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا اور بات بنائی اور آئے ابا کے پاس۔ کیا کہتے ہیں ابا کو؟ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون۔ دیکھو یہاں ایک قرآن آیت ہے، اس میں ہونٹ کو گول کر کے پیش کی واو جیسی آواز نکالنا ضروری ہے، لا تأمنا، اور یہ بہت محنت کرنے سے آئے گا، قرآن سے ہی ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ مولوی سلیم قاری بھی ہے، ان کو پکڑو اور ان سے ٹھیک کرو اپنے آپ کو، اس جگہ آیت کو ٹھیک کرو ورنہ گناہ ہوگا اللہ کے یہاں، اس لیے یہ مسئلہ آپ کو بتلا دیا ہے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون۔ اب سب 10 کے 10 بھائی آئے ابا جان کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ ابا آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، ہمارے بھیا یوسف کے بارے میں، وہ بھی تو ہمارا ایک بھائی ہے، آپ ہمارے ابا، وہ ہمارا بھائی، ہم تو ہمارے بھائی کا اچھا چاہتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچے ایسا نہیں چاہتے، خیر خواہ ہے، بھلائی چاہتے ہیں بھائی کی۔ ہم ہمارے بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے ہم نہیں چاہتے۔ دیکھو کیسے بات بنا رہے ہیں، ابا جان کو وشواس میں لینے کے لیے، بھروسے میں لینے کے لیے کیسی بات بنا رہے ہیں کہ ابا یہ تو ہمارے بھائی، ہم اپنے بھائی کا اچھا چاہتے ہیں، تو کیا آگے کی بات کرو، تو کیا کَأَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ابا کل ہم کھیلنے جائیں گے جنگل میں، تو یوسف کو بھی ہمارے ساتھ کھیلنے بھیجو، ہم کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، یوسف کو سنبھال کے رکھیں گے، ہمارے ساتھ یوسف کھیلے، جنگل کے اندر پھل چنے، جنگل میں پھل فروٹ ہوتے، کھائے پیے موج مزے کرے، اور آپ کے دل کے اندر جو خطرہ ہے کہ یوسف کا کیا ہوگا، تو ہم یوسف کو بہت سنبھال کے رکھیں گے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ چور کی زبان سے پہلے ہی بات نکلی ہے۔ دیکھو کوئی چوری کرنا ہمیں تو پہلے ہی وہ ایسی بات کرتا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ابا ہم سنبھالیں گے یوسف کو۔ اسی میں تھا کہ آگے جا کے کوئی خطرہ ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی؟ کوئی آدمی تمہارے پاس کوئی چیز لے کے آ گئے، تو کہا اس میں کچھ ہوئے تو میں بیٹھا ہوں، تو سمجھ جانے کا کچھ ہے تو ہی وہ بیٹھا ہے، ایسے تھوڑا وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ہوئے تو میں بیٹھا ہوں۔ جس کو اپنی چیز کے اوپر پورا اطمینان ہو، اس کو ایسی چیز بولنے کی بھی ضرورت نہیں، اندر کچھ واندہ جنک ہو تو ہی وہ بولتا ہے کہ کچھ ہوگا تو میں دیکھ لوں گا، سنبھال لوں گا۔ تو یہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جو بولے کہ ہم اپنے بھائی کو سنبھالیں گے، بھائی کی حفاظت کریں گے، تو اندر ہی خطرے کا اشارہ تھا کہ کچھ ہے گڑبڑ، تو یہ حفاظت کی بات کر رہے ہیں کہ ابا یوسف کو بھیجو کل ہمارے ساتھ، کھاوے کھیلے کودے موج مزے کرے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کھیل کود کرنا جائز ہے، بچے اپنی عمر میں کھیلے کودے جائز ہے، لیکن اس میں شریعت نے ایک حکم بتلایا کہ کھیل کود کے اندر کوئی حرام، ناجائز اور غلط چیز نہیں آنی چاہیے۔ ایسا کھیل کود جس سے آپ کی باڈی میں فٹنس آئے، مضبوط بنے باڈی، آپ کی باڈی میں تندرستی آئے، ایسا کھیل کود، کبڈی کھیلو
اور جو ہے اس قسم کا کھیل جس میں فٹنس باڈی ہوئے وہ جائز ہے. اور جہاں کھیل میں کوئی غلط چیز آ گئی، گناہ کی چیز آ گئی، میوزک آ گیا، پیسوں کا جگار آ گیا، شرط آ گئی پیسوں کی، وہ ناجائز ہے، وہ جائز نہیں ہے. پھر کھیل کود کے اندر جہاں کپڑے کم ہو جا رہے ہیں، اتنے کم ہو جاوے کہ گھٹنے بھی دکھنے لگے، یہ بھی ناجائز. کھیل کود کی وجہ سے نماز چھوٹنے لگے، وہ بھی ناجائز. تو جس میں پیسوں کی شرط لگے، جس میں میوزک آئے، گانا بجانا آئے، جس میں سطر کھل جاوے، جس میں نمازیں چھوٹنے لگے، یہ سب کھیل ناجائز. باقی کھیل کود کی شریعت نہیں جا سکتی، کھیلو جس سے تندرستی ملے، کھیلنا چاہیے. تو کہا ابا یوسف کو بھیجو ہمارے ساتھ، کھیلے کودے، جنگل میں پھل کھائے، ہم حفاظت کریں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے اس بات کا غم ہے، غم لگتا ہے کہ تم میرے بیٹے یوسف کو لے کے گئے تو بھیڑیا اس کو کھا جائے گا اور تم اس سے بے خبر رہو. تو بھائیوں نے اپنے ابا یعقوب علیہ السلام سے سفارش تو کی، ابا یوسف کو بھیجو کھیلنے. لیکن یعقوب علیہ السلام نے دو بات کہی کہ بیٹا میں یوسف کو بھیجنے سے نہ نہیں کہتا، بھیج سکتا ہوں، لیکن پہلی تکلیف تو یہ ہوگی کہ میرا یہ دل کا ٹکڑا، میرا یہ نورانی بچہ ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہتا ہے، اس سے میرا دل خوش رہتا ہے. تم اس کو لے کے جاؤ گے، میری نظروں کے سامنے نہیں رہے گا تو اس سے میرے دل کے اندر غم ہوگا. جو بچہ 24 گھنٹے میری نظروں کے سامنے، جب اس میرے پیارے لاڈلے دل کے ٹکڑے بچے کو میری نظر کے سامنے سے ہٹا دو گے تو میرے دل میں غم ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ یہاں کا جو اپنا جنگل ہے، کھیتی باڑی ہے، جہاں تم میرے بیٹے کو لے کے جانا چاہتے ہو، وہاں بھیڑیے بہت ہے، ریچھ بہت ہے، کہیں کوئی بھیڑیا آ کے میرے بیٹے کو کھا نہیں جاوے. یہ بات یعقوب علیہ السلام نے فرمائی. کیسے کہی یعقوب علیہ السلام نے کہ بھیڑیا کھا جائے گا میرے بیٹے کو؟ تو کہا حقیقت میں وہاں بہت بھیڑیے تھے. اور بعض تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو بات کہی یعقوب علیہ السلام نے کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا جائے گا، تو اس بارے میں یعقوب علیہ السلام کو خواب میں اشارہ ہو گیا تھا. پہلے یعقوب علیہ السلام نے خود ایک دن ایک خواب دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے ہیں اور پہاڑ کے نیچے یوسف علیہ السلام ہیں. اتنے میں 10 بھیڑیے آئے جنگل میں سے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گھیر لیا چاروں طرف سے. ابا یعقوب علیہ السلام پہاڑ پہ ہیں، یوسف علیہ السلام نیچے ہیں، 10 بھیڑیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور ابھی حملہ کرے، ابھی کھا جاوے، ابھی کھا جاوے. اتنے میں ایک بھیڑیا 10 میں کا بیچ میں آڑا آ گیا اور اس نے سب بھیڑیوں کو بھگا دیا، کسی کو یوسف پر حملہ نہیں کرنے دیا ایک بھیڑیے نے. اور پھر زمین پھٹی اور یوسف علیہ السلام زمین میں چلے گئے. یہ خواب دیکھا تھا یعقوب علیہ السلام نے. تو تعبیر بالکل ظاہر تھی کہ 10 بھیڑیے یعنی یہ 10 سگے بھائی، اور ابھی تو مشورہ کر چکے کہ مار ڈالو، یہ حملہ کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے. اور ایک بھیڑیے نے سب کو دور کر دیا، وہ ہے بڑا بھائی جس نے مشورہ دیا تھا کہ قتل مت کرو، کنویں میں ڈالو. وہ بڑے بھائی کی طرف اشارہ ہے. اور پھر زمین پھٹی، یوسف علیہ السلام اندر چلے گئے. وہ ابھی آگے آ رہی ہے اس کی تعبیر کہ بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا.
تو یعقوب علیہ السلام یہ خواب دیکھ چکے تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نہیں میں نہیں بھیجوں گا، یہ تو جنگل میں تم لے جاؤ گے، تم کھیلنے میں لگو گے، تم پھل چننے جاؤ گے، اور میرا تو چھوٹا بچہ 7 برس کی عمر تھی یوسف علیہ السلام کی، صرف 7 برس کی، کہ میرا چھوٹا بچہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، تم کھیلتے رہو گے۔ اس لیے کہ کھیل میں آدمی مست ہوتا ہے تو کچھ سامنے نہیں رہتا، سب چیزیں بھول بھال جاتا ہے، ایسی چیز ہوتی ہے کھیل کی مستی، کوئی چیز دھیان نہیں رہتی۔ تو بھائیوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون۔ یہ بھائی لوگ کہنے لگے، حقیقت میں بھائی تھے، بھائی لوگ کہنے لگے کہ اگر بھیڑیے نے کھا لیا اور ہم بڑی جماعت ہے تب تو ہم بڑے نقصان کو اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ کہ ابا کیا بات کرتے ہو، ہم 10 بھائی نوجوان پوری طاقت والے، اور ایک بھیڑیا آ کے ہمارے بھائی کو کھا جائے، ایسا کیسے ہوئے؟ کوئی بھیڑیا ہمت بھی کر سکتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی پر بھیڑیا حملہ کرے؟ ارے مجالے بھیڑیے کی، ہم کھیما کر ڈالیں گے اس کا۔ اور ہم جیسے طاقت والے 10 بھائی کے ہوتے ہوئے بھیڑیے نے آ کے ہمارے بھائی کو کھا لیا، تب تو ہمارا سب برباد ہو گیا، ہم تو سب برباد کر کے آئے، لٹ گئے اندر۔ اب یعقوب علیہ السلام کو تھوڑا اطمینان ہوا کہ چلو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، بہت اصرار کر رہے ہیں، بہت کالا والا کر رہے ہیں، وعدے کر رہے ہیں کہ حفاظت کریں گے، سنبھالیں گے، تو کہا بھیجو یوسف کو کھیلنے کے لیے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے وعدہ لیا ہے کہ وعدہ کرو کہ یوسف کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ایسا وعدہ کرو، اور وعدہ بھی ایسے نہیں، قسم کھا کے وعدہ کرو، پکی قسم سے اللہ کے نام کی، کہ یوسف کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ تو سب کے سب 10 بھائیوں نے قسم کھائی اللہ کی کہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں بھائی کو سنبھالیں گے۔ کہا ٹھیک ہے لے جاؤ اللہ میرے بیٹے کو۔ اب لے کے روانہ ہوئے انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر۔ بچوں کو پولیو پلانا جائز ہے؟ ہم کو معلوم نہیں کہ پولیو میں کیا چیز ہوتی ہے، اس لیے میں کیسے بتاؤں؟ اگر کوئی ایسی چیز آپ کی تحقیق میں ہو کہ اس میں کوئی حرام ناپاک چیز آتی ہے تو اس کی کوئی پکی رپورٹ لے کر کے آؤ، پھر فتویٰ بتائیں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ